بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی اور نرمی و شفقت کے بے پناہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت و بہادری کا چرچا بھی عام تھا۔ آپ کو کشتی کا کھیل بے حد پسند تھا اور اکثر بچوں میں کشتی کے مقابلے بھی کروایا کرتے تھے۔ کشتی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے مشہور باپ بیٹے کو 5 بار کشتی میں چت کیا تھا۔ رکانہ نامی اس پہلوان کی جسمانی طاقت کے بارے کہا جاتا تھا کہ وہ اکیلا 200 آدمیوں کا مقابلہ کر کے انہیں پچھاڑ سکتا تھا، لیکن اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگاتار 2 بار شکست کھائی۔ باپ کا حال دیکھ کر بیٹا میدان میں آیا۔ بیٹا بھی ایسا پہلوان تھا کہ اس کو بھی آج تک کسی نے شکست نہیں دی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کو 3 بار چاروں شانے چت کیا۔ سنن ترمذی میں بیان کیا جاتا ہے، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے کسی کوستانی علاقہ سے گزر رہے تھے کہ رکانہ سے ملاقات ہو گئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو شخص بھی ملاقات کرتا حضور اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت ضرور دیتے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو بھی دعوت دی، اے رکانہ تم بت پرستی سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا، میں ایک شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پچھاڑ دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دن اکثر فاقہ کشی سے گزرتے تھے، کئی ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ رحمت میں چولہے میں آگ تک نہیں جلائی جاتی تھی۔ کھجور کا ایک دانہ منہ میں ڈال کر پانی پی لیا اور شب و روز گزار لیے۔ رکانہ تو ہر روز معلوم نہیں کتنی مقدار گوشت، گھی اور دودھ کی استعمال کرتا ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کی اس شرط کو قبول کیا۔ فرمایا، اے رکانہ اگر تم اس شرط پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہو تو میں وہ شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے کشتی لڑ کر اس کو پچھاڑ دیا۔ وہ اس شکست پر حیران تھا، دوبارہ کشتی لڑنے کی دعوت دی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اپنی پیغمبرانہ طاقت سے اس کو اس زور کے ساتھ زمین پر پٹخ دیا کہ وہ دیر تک اٹھ نہ سکا، اور حیران ہو کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم آپ کی عجیب شان ہے کہ آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 2 مرتبہ زمین پر پچھاڑ دیا۔ مورخین کا قول ہے کہ رکانہ فوراً ہی مسلمان ہو گیا، مگر بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ باپ کی شکست کے بعد اس کا بیٹا یزید بن رکانہ بھی، جو کہ مانا ہوا پہلوان تھا، وہ 300 بکریاں لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ سے بھی کشتی لڑیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، اے ابن رکانہ اگر میں نے تمہیں پچھاڑ دیا تو تم کتنی بکریاں مجھے انعام میں دو گے؟ اس نے کہا، 100 بکریاں میں آپ کو دے دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے ہاتھ ملاتے ہی اس کو زمین پر پٹخ کر چت کر دیا، اور وہ حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتا رہ گیا۔ تاہم اس نے پھر دوبارہ کشتی لڑنے کے لیے چیلنج دیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اس کی پیٹھ زمین پر لگا دی۔ اس نے پھر 100 بکریاں آپ کو دے دیں۔ پھر تیسری بار اس نے کشتی کے لیے للکارا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تیسری بار بھی چت کر دیا، تو اس نے باقی 100 بکریاں سرکار کی خدمت میں پیش کر دی اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارا عرب گواہ ہے کہ آج تک کوئی پہلوان مجھ پر غالب نہیں آ سکا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جس طرح مجھے کشتی میں پچھاڑا ہے، اس سے میرا دل مان گیا کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا عز و جل کے نبی ہیں۔ یہ کہا اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسلمان ہو جانے سے بے حد خوش ہوئے اور اس کی 300 بکریاں واپس کر دی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔